اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اغسال واجبہ، یعنی شریعت میں وہ غسل جو واجب ہے وہ 7 ہے۔ سب سے پہلے غسل جنابت ہے۔ غسل جنابت کیا ہے اور یہ کب واجب ہوتا ہے؟ غسل میت کیا ہے، کب واجب ہوتا ہے؟ مسح میت اور نظر قسم یا عہد کا غسل، غسل حیض، غسل استحاضہ اور غسل نفاس، ان سب کے بارے میں گفتگو ہوگی، تو لیکچر کو پورا دیکھیں۔ سب سے پہلے بحث کریں گے غسل جنابت کیا ہے، غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں غسل جنابت تب واجب ہوتا ہے جب آپ کی منی خارج ہوتی ہے یا آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں۔ مباشرت کرنے کے ساتھ غسل یہ واجب ہو جاتا ہے، یا آپ کی منی نکلنے کے ساتھ یہ غسل واجب ہوتا ہے، وہ چاہے آپ کو احتلام ہو، چاہے سوتے ہوئے منی نکلے، یا چاہے آپ کی جاگتے ہوئے، یا کسی بھی طریقے سے آپ حلال طریقے سے کریں یا حرام طریقے سے کریں، آپ پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ یا آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کریں تو بھی یہ غسل آپ پر واجب ہو جائے گا۔ غسل جنابت کے بعد غسل میت۔ غسل میت جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی میت کو غسل دینا واجب ہو جاتا ہے، اس سے غسل میت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے غسل مسح میت۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو جب جو جسم ہے، بدن ہے، وہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، اور اس کے غسل سے پہلے جب میت کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ لگانے والے پہ غسل مسح میت واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے واجب ہو جاتا ہے، میت کے کن حصوں کو ہاتھ لگانے سے واجب ہو جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ تو جب میت کو ہاتھ لگائیں ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل سے پہلے، تو جو بھی ہاتھ لگائے گا میت کو مس کرے گا، اس پر غسل مسح میت واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے جی، اگلا غسل، غسل نظر، قسم یا عہد یا منت۔ اگر آپ منت مان لیتے ہیں، اگر آپ قسم کھا لیتے ہیں یا عہد کر لیتے ہیں کہ میں غسل کروں گا، کوئی بھی منت آپ مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں غسل کروں گا، یا آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم میں غسل کروں گا، تو جب آپ قسم کھا لیں یا جب آپ کی منت پوری ہو جائے تو پھر یہ آپ پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اس لیے اسے غسل قسم، غسل نظر، غسل عہد یا غسل منت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے غسل حیض۔ یہ جو 4 اغسال ہیں یہ مردوں پر واجب ہیں، اور عورتوں پر 7 غسل واجب ہیں۔ اگلے جو 3 ہیں یہ مخصوص عورتوں کے لیے ہیں، جس میں پہلا ہے غسل حیض۔ حیض کیا ہے؟ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر عورت کو ہر مہینے کے کچھ ایام خون آتا ہے۔ یہ خون جوش کے ساتھ آتا ہے، ابل کر آتا ہے، اس کا رنگ سیاہ بھی ہوتا ہے اور گاڑھا سرخ بھی ہوتا ہے۔ اس خون کو خون حیض کہتے ہیں۔ کچھ عورتوں کو یہ 3 دن، 4 دن، 5 دن، کچھ کو 7-8 دن تک بھی آتا ہے، تو یہ ہر عورت کا الگ طریقے سے آتا ہے اور مختلف ایام ہوتے ہیں ہر عورت کے۔ اس کو جو ہر مہینے آتا ہے خون، اس کو خون حیض کہتے ہیں۔ جب خون حیض کے ایام گزر جائیں، جب خون آنا بند ہو جائے، تو اس کے بعد اس سے اگلے دن واجب ہے ہر عورت پر کہ وہ غسل حیض کرے، اسے غسل حیض کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی استحاضہ۔ غسل استحاضہ کیا ہے؟ خون استحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں کہ جو ترتیب سے ہٹ کر آتا ہے۔ حیض ایسا خون ہے جو ہر مہینے آتا ہے، لیکن استحاضہ کے آنے کا کوئی وقت نہیں۔ استحاضہ کا خون کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے، اور یہ بغیر جلن کے، یہ بغیر تکلیف کے آتا ہے، اور یہ تھوڑا بھی آ سکتا ہے، زیادہ بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی مختلف اقسام ہیں جو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے، اور انشاءاللہ یہ بھی مسائل مومنین تک پہنچائیں گے۔ تو غسل استحاضہ واجب ہو جاتا ہے جب عورت کو خون آئے ترتیب سے ہٹ کے، روٹین سے ہٹ کے، جو حیض بھی نہ ہو، نفاس بھی نہ ہو۔ یہ کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، اور یہ یائسہ عورت کو بھی آ سکتا ہے۔ یائسہ عورت ایسی عورت یعنی جس کو حیض آنے کے جس کے دن ختم ہو جاتے ہیں، جس کی عمر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، 50 سال، 60 سال،
تو اس ایج میں جا کے عورتوں کا خون آنا بند ہو جاتا ہے حیض کا، تو یائسا عورت کو بھی خون استحاضہ آ سکتا ہے، تو یہ جب بھی خون آئے آپ پر خون استحاضہ واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے خون نفاس۔ خون نفاس کون سا خون ہے؟ خون حیض، خون استحاضہ اور خون نفاس۔ خون نفاس تب آتا ہے جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے، پیدا کرنے کے دوران یا بچے کی پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو خون نفاس کہتے ہیں۔ یہ خون ایک لمحہ بھی آ سکتا ہے، 2-4 دن بھی آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا وقت ہے 10 دن۔ 10 دن تک خون نفاس آتا ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد۔ جو بچہ پیدا کرنے کے بعد 10 دن تک خون آئے وہ خون نفاس ہے، اور اس پر 10 دن کے بعد جب خون دیکھنا بند کر دے عورت، جب اس کو خون نہ آئے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ غسل نفاس کرے۔ اگر 10 دن کے بعد بھی خون آتا ہے تو جو 10 دن کے بعد خون آئے گا اس پر خون استحاضہ کے احکام ہوں گے، اور پھر خون استحاضہ کا ہی غسل جو ہے وہ واجب ہوگا۔ جو پہلے 10 دن ہیں وہ جو خون آتا ہے وہ خون نفاس کا ہوگا، اور 10 دن کے بعد یا جب خون آنا بند ہو جائے تب غسل نفاس واجب ہو جائے گا۔ یہ تھے جی اغسال واجبہ جو مذہب شیعہ حیر البریہ میں اغسال واجب ہیں، جو غسل واجب ہیں شریعت میں، وہ 7 غسل ہیں، جو 4 مردوں پر ہیں اور 7 عورتوں پر واجب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام والحمد للہ رب العالمین۔